بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت النبی تم سے ہر قسم کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر پاک صاف کر دے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جن کی آغوش سے پرورش پائی سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھیں، انہوں نے مجھے بڑی محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو والدہ گرامی ہیں امام المتقین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، آپ فخر مریم بھی ہیں اور ام الائمہ بھی ہیں۔ آپ وہ واحد ہستی ہیں جن کو 12 اماموں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد ننہالی اور ددھیالی اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے منسلک ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد پہلی ہاشمی خاتون ہیں جن کا عقد رسول ہاشمی کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہوا، اور ان کی نسل پاک آج بھی قائم و دائم ہے۔ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسری خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا وقت آخر آیا تو محمد 8 برس کے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے سے کہا آپ خود پسند کرو کہ کس کی کفالت میں رہنا ہے، تو 8 برس کے محمد نے سب چہروں کی طرف دیکھا اور پھر دوڑ کر اپنے چچا حضرت ابو طالب سے لپٹ گئے۔ جہاں چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ساری عمر اپنے بھتیجے کا خیال رکھا، وہاں سیدہ فاطمہ بنت اسد نے بھی اپنے بچوں سے بڑھ کر محمد کو توجہ اور شفقت سے پالا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کھجوروں کے درخت تھے، مکہ کے اکثر بچے صحن میں آ کر کھیلا کرتے تھے اور درختوں سے گرے ہوئے خرمے اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں محمد کے لیے پہلے ہی کھجوریں اتار کر رکھ لیا کرتی تھی تاکہ محمد آئیں تو وہ کھجوریں تناول کے لیے دے دیا کروں۔ ایک دن یوں ہوا کہ مکہ کے بچے پہلے آ گئے اور ساری کھجوریں اٹھا کر لے گئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے اپنی چچی جان سے پوچھا میری کھجوریں کہاں ہیں؟ پیغمبر اسلام کا بچپن ہے، 8-9 سال کی عمر مبارک ہے اور چچی سے کھجوروں کا مطالبہ ہے۔ وہ خاموش رہیں تو پیغمبر سمجھ گئے کہ آج کھجور نہیں ہے، لہٰذا بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا پیغمبر چلتے ہوئے ایک درخت کے پاس آئے اور درخت کو مخاطب کر کے فرمایا میں اس وقت بھوکا ہوں اور مجھے کھجور چاہیے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں جھکیں اور اس نے اپنی ساری کھجوریں پیغمبر اکرم کے قدموں میں ڈال دیں، اور پھر پیغمبر اسلام نے کھجوروں کو تناول فرما لیا۔ یعنی یہ وہ بی بی ہیں جو پیغمبر اسلام کے بچپن کے واقعات کی گواہ ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہیں اور نبوت کو آغوش میں پال بھی رہی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد پہلی خاتون تھیں جنہوں نے راہ اسلام میں ہجرت کی، اپنے قدموں سے پیدل چل کر مکہ سے مدینہ میں داخل ہوئیں، گویا آپ اسلام کی پہلی مہاجرہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، یہ آیت حضرت فاطمہ بنت اسد کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں دروازہ کھولا ہے۔ ہجرت مدینہ کا 4تھا سال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور عرض کیا میری ماں
فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نبی کی چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا یا علی وہ آپ ہی کی نہیں میری بھی ماں تھیں۔ نبی گریہ کرتے ہوئے بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے جہاں چچی جان کی میت رکھی ہوئی تھی۔ اپنا کرتا مبارک کفن کے لیے عنایت فرمایا اور عمامہ مبارک بھی دیا، اور بیٹی سے فرمایا ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ کے سامنے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا تھا تو وہ شدت خشیت سے خوفزدہ ہو کر گریہ کرنے لگیں، تو میں نے چاہا کہ وہ قیامت والے دن عزت و تعظیم اور توقیر کے ساتھ اٹھیں۔ میں نے اپنی چچی جان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضامن ہوں آپ کے حجاب کا بھی، روز قیامت اور قبر کا بھی ضامن ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری ماں کا جنازہ ہے۔ سارا مدینہ حاضر ہو گیا۔ سارے راستے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کے احسانات اپنی ذات پر بیان کرتے جا رہے ہیں۔ ماں سے زیادہ مہربان تھیں، دسترخوان پر سب سے پہلے مجھے کھلاتیں، پھر اپنی اولاد کے سامنے رکھتیں، مجھے بستر پر سلاتیں، اپنی اولاد کو سخت زمین پر۔ میں گھر آتا تو میرے بکھرے ہوئے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتیں، میرے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتیں۔ جنت البقیع تک اللہ کے رسول اپنی ماں کا قصیدہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر نماز جنازہ 70 تکبیرات کے ساتھ پڑھی۔ صحابہ نے عرض کیا تو فرمایا آسمان سے ملائکہ کا لشکر میری ماں کے جنازے میں شامل تھا۔ ایک تکبیر ادا کرتا تو ملائکہ کی ایک صف بچھ جاتی، دوسری کہی تو دوسری صف بچھ گئی، یہاں تک کہ 70 تکبیریں کہیں تو ملائکہ کی کثیر تعداد شرق سے غرب تک ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئی۔ چچی جان کو خود قبر میں اتارا، پہلے قبر مطہر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے قبر کو مس کیا اور فرمایا میں نے اپنی چچی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جس قبر کو نبی کا جسم مس ہو جائے پھر وہ کسی کو عذاب نہیں دیتی۔ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صرف دعا بھی فرما دیتے تب بھی فشار قبر نہ ہوتا، مگر آپ نے چچی سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا اور مولا علی سے چچی کا جسد پاک لے کر قبر میں اتارا اور دفن کیا۔ کیا مقام ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد کا کہ سرہانے امام الانبیاء اور پائنتی کی طرف امام الاولیاء بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفنانے کے بعد کافی دیر وہاں قیام فرمایا، پھر اچانک فرمایا ابنو کی۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا فرشتوں نے ادب کے ساتھ میری چچی سے سوال کیا من ربو کی، آپ کا رب کون ہے؟ میری چچی نے جواب دیا اللہ ربی۔ پھر پوچھا من نبی کی، میری چچی نے میری طرف اشارہ کیا محمد النبی۔ پھر پوچھا من امام کی، چچی نے میری طرف دیکھا تو میں نے فرمایا ابنو کی، آپ فرما دیجئے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد پہلی خاتون ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت البقیع میں دفنایا۔ یہ جگہ آپ کے بیٹے عقیل بن ابو طالب کی ملکیت تھی۔ آپ کے پہلو میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ سایہ ہے مصطفیٰ پر یتیمی کی دھوپ میں، سایہ ہے مصطفیٰ پر یتیمی کی دھوپ میں، عمران یہ بھی ہے مگر عورت کے روپ میں۔